عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور دین و دنیا کی ہم سب کو بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ ماشاءاللہ اس سلسلے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رکن شورا، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے۔ شعبہ روحانی علاج کے بھی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کروں، پھر بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ تو درود شریف ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ بہت سارے مسائل درود پاک کی برکت سے یہ حل ہو جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بہترین ذریعہ درود پاک ہے، تو درود پاک بھی اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے کچھ کالز آپ کی، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں جنید بھائی استخارہ کروانا ہے۔ میرا نام محمد ارسلان ہے، میری والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ استخارہ یہ کروانا ہے، مجھے رات کو نیند بہت کم آتی ہے، صحیح ٹائم پر بھی سو جاتا ہوں تو پھر بھی رات کو نیند نہیں آتی، اس کا استخارہ بھی فرما دے اور روحانی علاج بھی بتا دے۔ صحیح انشاءاللہ الکریم، ابھی آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی ایک استخارہ کروانا ہے، نام ہے نشین انجم اور اس کی والدہ کا نام ہے فرحت اسلام۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سر میں اکثر درد رہتا ہے اور اسپیشلی صبح 7 سے 12 بجے تک نا کافی شدید درد رہتا ہے سر میں، تو استخارہ کر کے پوچھنا ہے کوئی بندش وغیرہ جادو وغیرہ تو نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ محمد عثمان قذافی نام ہے میرا، والدہ کا نام دیوان بی بی، 2 ماہ سے وہ گھٹنے کا درد ہے۔ 2 ماہ سے گھٹنوں کا درد ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی روحانی علاج انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ آج ماشاءاللہ عز و جل رکن شورا ابراہیم شاہ صاحب سلسلے میں کرم فرما ہے۔ شاہ صاحب سے ایک سوال کرنا تھا کہ یکم محرم الحرام کے حوالے سے جو بسم اللہ شریف والا عمل ہے، اس کا مکمل طریقہ کا ارشاد فرما دیجیے۔ یکم محرم الحرام کا عمل، جی بالکل انشاءاللہ الکریم رکن شورا سے معلوم کریں گے۔ شامل رہیے گا سلسلے میں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی ناصر بھائی کچھ کالز تھے، استخارے فرما لیجیے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے گھٹنوں کے درد کے حوالے سے کہا تھا کہ 2 ماہ ہو چکے ہیں گھٹنوں کا درد۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر کسی کے جوڑوں میں درد ہو، گھٹنوں میں درد ہو، بالخصوص جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، کسی کی کمر میں تکلیف ہے تو جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ بہت آسان سا عمل ہے، الحمدللہ سب جوڑوں کا درد اور گھٹنوں کی تکلیف یہ سب آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے حضرت کے، انہوں نے کہا کہ یکم محرم الحرام کے حوالے سے کوئی خاص عمل ہے تو اس کی مکمل تفصیل جاننا چاہ رہے ہیں، تو کیا عمل ہے، کیا تفصیل ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ 130 مرتبہ لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ۔ صحیح۔ اور اب اس کو اپنے پاس رکھ لیں، لکھنے کے بعد آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہیں تو آپ اس کو تعویذ بنا لیں اور گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ عمر بھر انشاءاللہ اس کے گھر میں، یعنی جس نے یہ تعویذ لکھا وہ اس کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی۔ تو یہ تعویذ آپ ضرور بنائیں۔ لکھنے کے لیے یہ پہلی محرم الحرام کا یہ تعویذ ہے، تو خود لکھیں آپ۔ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ باپو کہ یہ ہوتے ہیں نہیں لکھ سکتے نا، اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے کوئی اور لکھ دے اس کو۔ صحیح۔ اگر گھر والوں کے لیے لکھنا ہے تو ان کے شوہر لکھ دیں، بہن کے لیے لکھنا ہے تو بھائی لکھ دیں، صحیح۔ کسی دوست کے لیے لکھنا ہے وہ نہیں لکھ پا رہے تو آپ کوئی دوسرا بھی لکھ کر دے سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا احتیاطیں اس میں کرنی ہے؟ دیکھیں احتیاطیں تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو نقطہ لگا ہوا ہے پہلے آپ دیکھیں، اور سین کو آپ نے، بعض لوگ جو ہے سین لکھتے ہیں مگر اس میں اس انداز سے نہیں لکھتے، شوشے کچھ بڑھا دیتے ہیں نا۔ جی جی، اب سین میں 3 شوشے ہونے چاہیے، 3 شوشے ہونے چاہیے، اور جو اس کا نقطہ ہونا چاہیے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ یہ نقطہ
یہ نقطہ آپ کا ایک ڈاٹ لگائیں آپ اس کو، ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ کھلا چھوڑ دیں، کھلا نہیں بنانا چاہیے آپ کو، ایسے ڈاٹ لگا دیں آپ اس کو. صحیح. اچھا میم جہاں جہاں بھی آئے گا، ہاتھ جہاں جہاں بھی آئے گا اس کے دائرے کھلے رہیں گے. میم کا دائرہ کھلا ہوا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ پر آپ تشدید لگائیں گے آپ، اور رحمان پر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نام پر، اس میں کھڑا زبر لگانا ہے آپ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا دائرہ بھی کھلا رکھنا ہے. رحیم میں بھی دائرہ کھلا رہے گا، اور پھر آپ نقطے لگانے میں پہلے دائیں پھر بائیں طرف آپ، یعنی پہلے سیدھے طرف پھر بائیں طرف آپ جو ہے وہ نقطہ لگائیں گے. ان باتوں کا خیال کریں گے. اچھا یہ لکھنے میں سمجھتا ہوں 20 منٹ میں بآسانی آپ لکھ سکتے ہیں، تو ان باتوں کا آپ خیال کریں. اچھا اس میں زیر زبر لگانا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، مگر یہ تجدید لگانا یا یہ نقطے یہ لگا لیں آپ. اس کے علاوہ جو ہے اب مزید کی حاجت آپ کو نہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کے بغیر بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اور اس کو 130 مرتبہ لکھنا ہے آپ نے، اور انشاءاللہ الرحمن اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کا تعویذ بنا لیں آپ. انشاءاللہ الرحمن اس سے آپ جو ہے بہت ساری برائیوں سے بچے رہیں گے، بہت ساری پریشانیوں سے بچے رہیں گے. ماشاءاللہ بڑا زبردست یہ عمل ہے. اچھا بہت سارے ناظرین یہ بھی معلوم کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ہم نے تو پچھلے سال بھی لکھی تھی اور اس سال بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، تو پچھلے سال کی اگر آپ کے پاس لکھی ہوئی رکھی ہوئی ہے یہ بسم اللہ شریف اور یہ تعویذ آپ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے تو دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں ہے. اور خیر خواہی کی نیت سے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو دینا چاہتے ہیں تو بالکل خیر خواہی کی نیت سے، مسلمان کو خوش کرنے کی نیت سے، اس کے دل جوئی کی نیت سے لکھ کر آپ دوسروں کو دے دیجئے. چلیں آپ کے پاس تو پچھلے سال کی لکھ کر یہ تعویذ آپ نے رکھا ہوا ہوگا، یہ اپنے پاس محفوظ رکھیں. فضیلت بہت زیادہ ہے، عمر بھر ماشاءاللہ. اچھا لکھنے والے کو بھی اور اس کے گھر میں سے بھی کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے. تو اللہ محفوظ فرمائے. ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گی نا خوش خط تو اس کی بھی فضیلت ہے، تو آپ لکھیں اللہ تعالیٰ کا نام. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بعض علماء نے اس میں اعظم فرمایا ہے، کتابوں میں لکھا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور پھر دعا مانگی جائے، بڑی برکتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا لکھنا بھی ثواب ہے. جی ہاں، تو اچھی رائٹنگ سے آپ لکھیں، اور اگر پچھلے سال لکھا تھا اس سال بھی لکھ لیں تو آپ کو حرج نہیں ہے، ثواب بھی ملے گا. کسی اور کے لیے لکھ دیں آپ. انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے جو میں نے بتائی کہ آپ دائرے کھلے رکھیں گے اور آپ جو ہیں وہ نقطوں کے حوالے سے احتیاط کریں گے انشاءاللہ الرحمن. اس انداز سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 ٹائمز آپ نے لکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے آپ کو ضرور مالا مال کرے گا، اللہ کرم کرے گا. ضرور اس وظیفے کو تحریر فرمائیں اور اپنے پاس رکھ لیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم میں سے بھی ہیں، اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں ناظرین. تو جب آپ یہ تحریر کریں نا تعویذ، تو تحریر کرنے کے بعد آپ اسی اسم اعظم کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے گا، تعظیم کی نیت کر لیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے وقت اور یہ تعویذ تیار کرتے وقت آپ یہ بھی نیت شامل کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک کی تعظیم کی نیت سے عمدہ شکل میں، اچھے انداز میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوں گا. ایک شخص تھا، اس نے اللہ پاک کے نام کی تعظیم کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمدہ شکل میں لکھا. اللہ پاک نے اس کی بخشش و مغفرت فرمایا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ ضرور نیت شامل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم. یہاں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے فوٹو کاپی کروا لیں اس کی. ہم ہاں یہ بھی اچھا ماشاءاللہ آپ نے توجہ دلائی. فوٹو کاپی نہیں کروانی، آپ نے اس کو تحریر کرنا، خود ہاتھ سے لکھنا، خود ہاتھ سے لکھنا ہے، آپ نے فوٹو کاپی نہیں کروانی. صحیح ہے. وہ آپ نے مسئلہ حل فرما دیا، ورنہ پتہ چلے کہ وہ تقسیم کرنا شروع کر دیں. بھائی تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ ہاتھ سے لکھا جائے، اور جو احتیاطیں ہیں رکن شورا نے ارشاد فرمائی ہے تعویذ لکھنے میں یہ احتیاطیں بہت زیادہ ضروری ہیں. جی استخاروں کے حوالے سے بھی ناصر بھائی کچھ سوالات تھے، ارشاد فرمائیے. ارسلان بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارہ میں ارسلان بھائی کوئی روحانی معاملہ نہیں آ رہا. صحیح. آسانی فرمائیں. ارسلان بھائی آپ کے لیے بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ خاص وظیفہ، اگر نیند نہ آتی ہو تو اس کے لیے 2 وظیفے پیش ہیں. جی. ایک سورہ نبا کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اچھی نیند آئے گی. ماشاءاللہ. صحیح. اور استخارہ کیے گئے، نور انجم نام بتایا تھا. اللہ آسانی فرمائے. درد سر کا معاملہ ہے، استخارہ کیے گئے، استخارہ میں کوئی روحانی معاملہ نہیں آ رہا. دیکھیں نظریں وغیرہ اگر کمزور ہیں تو نظروں کا علاج وغیرہ کروا لیں. تو یہ استخارے بھی ماشاءاللہ ناظرین آپ کے ہو چکے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. بڑھیں گے ناظرین مزید آپ کی قولز کی جانب. جی قول چلائیے گا. ابراہیم شاہ صاحب سے سوال ہے کہ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ عرصہ تک جوان رہیں، کوئی بیماری نہ لگے، جسمانی کمزوری نہ ہو، اس حوالے سے کچھ علاج یا احتیاطیں یا کوئی نسخہ وغیرہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا.
صحیح ہے، جوان رہنے کا یوں سمجھیے کہ نسخہ آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو چلیں ابھی انشاءاللہ الکریم معلوم کریں گے، رکن شورا سے شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سر میری بیٹی ہے جس کا نام سمیرہ زاہد ہے اور اس کی امی کا نام شمیم زاہد ہے، اس کو کافی عرصہ سے جو ہے نا سر میں درد رہتا ہے، ہر وقت سر میں درد اور نزلہ و زکام رہتا ہے، دوائیں وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو آرام نہیں آتا۔ برائے کرم اس کا جو ہے نا استخارہ کر دیں کہ اس کو بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے، اور اس کا کوئی علاج بھی بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں آپ کو۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کیا میں نے اپنی بہنوں کے شادیوں کے سلسلے میں استخارہ کروانا تھا، یا بندش ہے یا رکاوٹ ہے، یا بڑی بہن کا نام ہے شبانہ، چھوٹی کا نام معافیہ اور اس سے چھوٹی کا نام ہے نائلہ، اور میری والدہ کا نام ہے نسیم اختر۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ مدثر خلیل، والدہ کا نام اقبال مائی۔ روزگار کے مسائل ہیں، کافی مہینوں سے روزگار کے لیے کوشش کر رہی ہیں لیکن کہیں سے بھی کوئی صحیح رسپانس نہیں مل رہا، تو استخارے کی بھی درخواست ہے۔ مدثر نام آپ نے بتایا نا، کارڈ کا عمل بھی انشاءاللہ الکریم کروا دیا جائے گا آپ کا، باقی ابھی استخارہ کروا کے ابھی آپ کو جواب بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میں منظور شیخ کانچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی ابراہیم شاہ صاحب سے عرض کرنی ہے کہ چونکہ آج کل بارشوں کا موسم ہے شاہ صاحب، تو اس میں چھوٹے موٹے کیڑے نکل آتے ہیں جو کافی زہریلے بھی ہوتے ہیں، اس میں زہریلے جانور بھی نکل آتے ہیں جس سے کاٹنے کا ڈر لگا رہتا ہے، تو شاہ صاحب اس حوالے سے کوئی وظائف وغیرہ ہو تو وہ ارشاد فرما دیجیے جس سے ہماری حفاظت ہو سکے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ استخاروں کے حوالے سے بھی ناصر بھائی کچھ کالز نے، استخارے فرما لیجیے۔ حضور یہ دو سوال آئے ہیں ناظرین کی طرف سے، ایک تو یہ کہ طویل عرصہ جوان رہنے کا نسخہ، کوئی بیماری نہ لگے، آزمائشوں سے محفوظ رہیں اور طبیعت بھی اچھی رہے، صحت مند رہیں، تو کیا نسخہ، کیا اس حوالے سے علاج تجویز فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرمائے، عافیت کی دعا اور کرتے رہنا چاہیے، اور موذی امراض سے، خطرناک قسم کے جو امراض ہوتے ہیں جان نہیں چھوڑتے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور دیکھیں جوانی کا جہاں تک تعلق ہے کہ ہر وقت جوان رہنا، تو ایک بات تو یہ ذہن بنا لیں کہ آپ کی عمر جب ڈھلے گی نا 40 کے بعد، صحیح، اور پھر 50 کا بھی دورانیہ آ جاتا ہے، تو اس میں امراض جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، اسے گھبرانا نہیں چاہیے، صحیح، اس کا سامنا کرنے کا ذہن ہونا چاہیے۔ ایک ذہن میں ہو جاتا ہے یار یہ مرض کیسے ہو گیا، یہ مجھے کیوں، اب بھائی آپ نے اتنی عمر بھی تو گزار لی نا، تو یہ تو ذہن آپ کا بنا رہے گا تو انشاءاللہ شکوے شکایت بھی پھر نہیں ہوگی۔ تو 40 کے بعد آپ سمجھ لیں کہ چھوٹے موٹے امراض کا سامنا آپ کو کرنا ہوگا، کبھی پاؤں میں درد ہو رہا ہوگا، کبھی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہوگا۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ امراض جو ہو جاتے ہیں اس میں بد پرہیزی ہوتی ہے۔ صحیح، اچھا، بد پرہیزی کسی کو سمجھانا جو ہے کہ آپ پرہیز نہیں کر رہے، اصل تو وہ سمجھنے کے لیے پہلے تیار نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے بعض اوقات جب سامنے سب چیزیں ہوتی ہیں نا کھانے کی، تو وہ ہر چیز اس کو کہہ رہی ہوتی ہے یوز می، اور میں تیار ہوں جناب کہ میں نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ صحیح، اب شوگر کے مریضوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو شوگر نہیں ہے بعض اوقات وہ تو ڈر رہا ہوتا ہے، اور شوگر والے کے ذہن میں ہوتی ہے یار میں نے گولیاں کھانی ہے نا، اب ایک نہیں، آج میں 2 گولی کھا لوں گا اور 2 بوتلیں پی لوں گا میں۔ اب میں نے دیکھا کئی لوگوں کو ایک نہیں 2 بوتلیں پی رہے ہیں۔ اچھا آپ کو شوگر تو نہیں جب شوگر تو ہے، ذرا بوتلیں 2 پیوں گا۔ بھائی یہ شوگر کی گولی کوئی جو ہے وہ ہاضمے کی گولی تھوڑی ہے کہ زیادہ کھا لیا تو آپ نے ہاضمے کی گولی لے لی، یا بعض کولیسٹرول کے مریض دیکھیں یار ذرا میں 10 mg کی لے رہا ہوں تو ذرا 20 کی لے لوں گا، تو یہ کوئی ہاضمے کی گولی نہیں ہے کہ وقت ضرورت آپ اپنا ہاضمہ اس سے درست کر لیں گے، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہ کریں آپ، اور اپنے آپ کو منا رہے ہوتے ہیں تو سوچ جو ہے وہ مرض کا علاج ایک پرہیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بس پرہیز کا میں نے امیر اہل سنت کی صحبت سے دیکھا کہ جو پرہیز آپ کرتے ہیں وہ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر بہت کم لوگ دیکھے کہ جو واقعی پرہیز کرتے ہیں، اتنا پرہیز۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کو دیکھا کہ آپ سبزی جو ہے آپ اس کا ناشتہ جو آپ کا ہوتا ہے وہ اسٹیم کی ہوئی سبزی ہوتی ہے، پہلے بوائل کی ہوئی استعمال کرتے تھے، اب اسٹیم کی ہوئی کر رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ بہت ساری آپ کو شوگر نہیں ہے الحمدللہ، کولیسٹرول کے معاملات نہیں ہیں آپ کے ساتھ جیسے اور لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر آپ پھر بھی یہ بہت زیادہ تیل والی اشیاء، اسی طرح جو ہے وہ تلی ہوئی اشیاء یا سموسے پکوڑے، ان طرح کی چیزوں کی آپ کی عادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ تو آپ اس عمر کے اندر اگر پہلے ہی سے یعنی 40 کا دہائی آپ کراس کر گئے ہیں تو اب یہ آپ فرائی آئٹم پر ذرا اپنے آپ پر یعنی اب اور زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ امراض ہوں گے، کھانسی بھی ہوگی، نزلہ بھی ہوگا، زکام، یہ چیزیں آپ کو، کیونکہ آپ کی جو پاور ہے نا، جو
قوت مدافعت بہت ساری چیزوں میں بد پرہیزی سے کم ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے تھوڑا سا معاملہ ہوا اور یہ عموماً سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. اچھا اس کی ایک وجہ میں نے دیکھی ہوگی پرہیز نہیں ہو رہا ہوتا ان کا, اور وہ شخص کو بعض لوگ تو سمجھ لیتے ہیں, بعض لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, زیادہ کہہ دینا بھائی یار ذرا میٹھے پر ذرا ہاتھ کم رکھیں, تو بعض اوقات فیل کرتے ہیں وہ. تو بہرحال یہ فیل کرنا اس وقت تو ہوتا ہے مگر آپ کے لیے بچت ہے, اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں والدین جن کے شوگر میں مبتلا ہیں, بچوں کو ان کو خیال کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو یاد نہ دلائیں. ایک اس کا طریقہ یہی ہے کہ ڈش آپ اپنے میٹھی ڈش بنائیے آپ نے تو آپ بہت آخر میں لے کر آئیں, کم لے کر آئیں, ان چیزوں کی آپ پابندی کریں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ سورۃ البینہ, یہ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے, اس کو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں, انشاءاللہ جسمانی کمزوری اور صحت حاصل ہوگی. اور آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے, اور جو ہے نعمتیں اللہ کی ہیں مگر آپ جو ہے وہ ضرورت اس کا استعمال کریں, میٹھا بند نہ کر دیں آپ. بالکل صحیح, یعنی جو نارمل لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, تو کھائیں وہ مگر تھوڑا سا حد میں رہیں گے ماشاءاللہ. یہ جوانی بھی جو ہے وہ برقرار تو نہیں رہ سکتی, یہ ذہن میں رکھیے گا آپ, مگر جو ہے ان امراض سے تحفظ حاصل ہو جائے گا ماشاءاللہ. اعتدال کے ساتھ چلیں, میانہ روی کے ساتھ چلیں. بڑی پیاری بات رکن شورا نے ارشاد فرمائی کہ پرہیز. اب بعض اوقات دوائیاں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, میڈیسن بھی لے رہے ہوتے ہیں, علاج بھی کروا رہے ہوتے ہیں, بد پرہیزی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, پھر بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. تو المختصر یہ کہ پرہیز بھی کرتے رہیں اور اپنا علاج بھی جاری رکھیں, اعتدال کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ چلیں, ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. ادھر یہ بارش کے حوالے سے بھی ایک اسلامی بھائی کی قول تھی کہ بارشوں کا موسم ہے تو بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کیڑے نکل آتے ہیں, اس طرح کے پروانے نکل آتے ہیں, کاٹ جاتے ہیں, انفیکشن ہو جاتا ہے, بعض اوقات زہریلے جانور اس طرح کے نکل آ جاتے ہیں, تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں. اس کا بھی جواب میں آپ سے معلوم کروں گا, لیکن پہلے استخاروں کے جواب. آپ 2-3 قولز تھی نا, ارشاد فرما دیجیے. سمیرہ زاہدہ نام بتایا, ان کا استخارہ کیا گیا. استخارہ میں بیماری کے ہی اشارہ ہے, کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے. اللہ پاک تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائے. ایک وظیفہ ان کے لیے روزانہ 66 بار 66 ٹائمز لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ 66 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. اگر خود نہیں پڑھ سکتے گھر میں سے کوئی فرد پڑھ کے ان پہ دم کر دیں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ نزلہ, زکام, جسمانی درد, کیسا ہی درد ہو, کیسا ہی زکام ہو, اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ بہتری کی طرف ماشاءاللہ. اسی طرح ایک اسلامی بھائی نے اپنی بہنوں کا نام بتایا, ان کے رشتے کا معاملہ ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. استخارہ کیا گیا, استخارہ میں وقتی آزمائش ہے, کوئی روحانی معاملہ, بندی, شملیات وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں آ رہا. اللہ پاک آسانی فرمائے, نیک رشتے کے اسباب بنائیں. ان کے لیے ایک وظیفہ ہے, فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی فرد گھر کے 60 مرتبہ سورۃ التین والتین والزیتون روزانہ 60 مرتبہ یہ پڑھ لیں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ رشتے میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں رکاوٹیں دور ہوں گی اور رشتے کے اسباب بن جائیں گے. اچھا یہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی پڑھ لے, یا جس کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں وہ خود پڑھے, ماں باپ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی صحیح. جی اچھا, اسی طرح مدثر بھائی کا استخارہ کیا گیا, روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے, اللہ پاک کا اسباب پیدا فرمایا آپ کے لیے. مدثر بھائی استخارہ کیا گیا, استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. آپ 2 وظیفے پڑھیں, اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہو. سورۃ القلم 29ویں پارے کی دوسری سورت, اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. روزانہ یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. ایک دوسرا, عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھنا ہے. اپنے کچھ احتیاطی کرنی ہے, میں عرض کرتا ہوں, بغور سنیے گا. 500 بار پڑھنا ہے, شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. باوضو ہو کر قبلہ رخ, یعنی چہرہ قبلے کی طرف ہو, کھلے آسمان کے نیچے اور ننگے سر, یعنی ٹوپی وغیرہ آپ نے نہ پہنا ہو. ان احتیاطوں کے ساتھ یہ وظیفہ 500 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگیں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ روزگار کے اسباب آپ خود بنتے ہوئے دیکھیں گے. اچھا, ایک بات میں عرض کرتا چلوں یہاں پہ کہ جن اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کو استخارہ کیا گیا, یہ بات یاد رکھیے گا کہ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اللہ پاک آپ کے تمام معاملات بہتر فرمائے. جی صحیح. اچھا, بعض اوقات اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کافی بڑا یہ وظیفہ ہے نا, جیسے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا. میں چاہوں گا کہ کیا اس میں تھوڑی آسانی ہے کہ کھڑے نہیں رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں, یا اگر جیسے قبلہ کا وہ تھوڑا معلوم نہیں ہے یا گھر میں ہی پڑھ لیں تو کیا قبلے کی طرف رخ کر کے ہی پڑھنا دوسرا وظیفہ کر لیں, کوئی ایشو نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. دوسرا وظیفہ کر لیں. میں ایک اور آسان وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. مشکل بتائیں گے آسان بتائیں گے؟ اس سے اور آسان. چلیں ماشاءاللہ. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں.
اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اور یہ دو مبارک اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں یا ذل جلالی والاکرام کے، ان کلمات کو پڑھنے کی برکت سے خوشحالی آتی ہے۔ تنگ دستی جو ہے نا یہ خوشحالی میں بدل جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بے روزگاری یہ خوشحالی میں بدل جائے، تنگ دستی یہ فراخی میں بدل جائے، تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ ضرور پڑھا کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضرت یہ اسلامی بھائی معلوم کر رہے تھے کہ بارشوں کے موسم میں جو چھوٹے چھوٹے کیڑے نکل آتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، یا ویسے ہی بعض اوقات کوئی زہریلا جانور کاٹ لیتا ہے، تو ان سے حفاظت کے لیے کیا احتیاط کی جائے، کیا وظیفہ کیا جائے، اور اگر بالفرض کاٹ لیا کسی نے، اب اس کے کیا حفاظتی اقدامات ہیں، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ پہلے روحانی علاج میں جو حدیث میں بیان کیا گیا نا، جو دعا بیان کی گئی ہے، میں عرض کروں گا اس کو حشرات الارض کہتے ہیں، اور یہ بعض اوقات موسمی بھی ہوتے ہیں، جیسے اب بارش کا موسم ہوگا تو کئی طریقے کے جانور جو ہیں وہ نکل آئیں گے، کیڑے وغیرہ، تو اس سے بچت کے لیے میں عرض کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شام مجھے ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ اچھا، یہ بچھو اور اس طرح کے جو کیڑے ہیں یہ عموماً انٹیریئر کے اندر ہم بات کرتے ہیں، سندھ وغیرہ میں، جیسے ہمارے یہاں تھر کا علاقہ ہے تو یہاں بہت زیادہ اس کی بہتات ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور شہروں میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھو کا ذکر کیا انہوں نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم شام کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھ لیتے، کہہ لیا ہوتا تم نے، تو تمہیں کوئی چیز تکلیف نہ پہنچاتی۔ اس کو آپ چاہیں تو اپنے موبائل میں کیپچر کر لیں، اس کا امیج لے لیں اور اس کو صبح و شام پڑھا کریں۔ یہ ہمارے شجرہ عطاریہ میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ دعا، تو اس کو آپ پڑھیں، 3 مرتبہ آپ نے یہ صبح و شام پڑھنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اس سے حشرات الارض، اس طرح کی جو کیڑے وغیرہ جو ہے نکلیں گے اور وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، سانپ بچھو وغیرہ، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی۔ تو یہ آپ روزانہ صبح و شام پڑھنے، صبح و شام پڑھنا ہے۔ اچھا، صبح سے میں چاہوں گا اس کی بھی کچھ وضاحت ارشاد فرما دیں۔ وہ دیکھیں آدھی رات ڈھلنے کے بعد جو ہے، آدھی رات ڈھل گئی اور پھر آدھی رات کے بعد ہی، یہ آدھی رات کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا ہاں، اور یہ صبح شروع ہو گئی۔ اب یہ کہ صبح اور شام اور دوپہر وظائف میں جو اس کا معاملہ ہے نا، یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دن کیا ہے، میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ صبح کب شروع ہوتی ہے، جب آدھی رات ڈھل جاتی ہے، یعنی اگر رات 8 گھنٹے کی ہے تو 4 گھنٹے گزر گئے اور چند منٹ گزر گئے تو یہ صبح شروع ہو گئی۔ صحیح۔ اب یہ سورج نکلنے سے پہلے تک صبح ہے۔ صحیح، اس میں آپ پڑھیں گے تو صبح ہو جائے گی۔ جیسے ظہر کا وقت شروع ہوا تو شام شروع ہو گئی۔ اب آپ ظہر کے بعد بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب سے پہلے پڑھنا ہے آپ نے، تو یہاں صبح و شام لکھا ہے، آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد، یا فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں۔ اچھا، مغرب کے بعد پھر رات شروع ہو گئی، ایسے ہی ہے۔ صحیح، تو آپ نے صبح پڑھنا ہے اور شام میں پڑھنا ہے، یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ چند باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جو خصوصاً جو ہے انٹیریئر میں، جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں، تو وہاں ظاہر ہے کہ ہاسپٹلز یا کلینک کی جو ہے وہ فوری طور پر فرسٹ ایڈ نہیں ملتا ان کو، تو آپ چاہیں تو ان باتوں پر عمل کر لیں۔ پہلے تو میں روحانی علاج اور بھی عرض کر دوں قرآنی آیات سے کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ الرحمن، تو آپ جو ہیں وہ زہر سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کسی جانور نے آپ کو یا کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے تو انشاءاللہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی زہریلا جانور اگر کاٹ لیتا ہے تو پانی میں نمک ملا کر ڈنگ کی جگہ پر، وہ متاثرہ جگہ پر آپ اس پر لگا لیجئے، یا چاہیں تو پورے اپنے اس وضو کو، جیسے اگر ہاتھ میں ہے تو پورا ہاتھ نمک والے پانی میں آپ ڈبو دیجئے انشاءاللہ، اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور اگر فرسٹ ایڈ چاہتا ہے وہ، تو پیاز کا رس، یہ پیاز بڑے کام کی چیز ہے جی ہاں، اس کا استعمال، اس کا رس جو ہے وہ اس کے معجون بنتے ہیں باقاعدہ پیاز کے۔ صحیح ہے، ہاں، اور جو ہے وہ بہت سارے کاموں میں جو ہے اس کو، بیماریوں میں اس کا علاج کیا جاتا ہے، پیاز سے، لہسن سے علاج کیا جاتا ہے۔ تو پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل یہ ہم وزن ملا لیں، مثلا 2 چمچے اگر آپ نے پیاز کا رس نکال لیا ہے اور آپ اس کے ساتھ 2 ہی چمچے سرسوں کے ملا لیں، اور پھر مرض کی شدت کے مطابق آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے بعد صرف 50 گرام کی مقدار میں وہ مریض کو پلائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا، زہر دور ہوگا اس کا۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھی کاٹ لے، بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس میں آپ چاہیں تو پیاز کا ایک ٹکڑا اسی متاثرہ جگہ پر باندھ لیں، انشاءاللہ وہ درد بھی ان کا دور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بچھو وغیرہ نے کاٹ لیا ہے تو پیاز کاٹ کر اسی جگہ مسل کر اور اس کو لگا دیجئے انشاءاللہ، اور نمک اور پیاز اس کو کھلائیے تو اس سے بھی جو ہے وہ اس کا جو اثرات ہوں گے وہ زائل ہو جائیں گے۔ تو پیاز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ،
सरसों का तेल मिलाकर भी लगा सकते हैं, प्याज को बांध भी सकते हैं, और अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो फर्स्ट एड के तौर पर आप उसको प्याज खिलाएं, इंशाल्लाह उसका जहर दूर होना शुरू हो जाएगा। बाकी जो ये काम मैं बयान कर रहा हूँ अपने तबीब से पूछें, फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, हॉस्पिटल लेकर जाएं। जो भी काम है आपने डॉक्टरी वो आपने करने हैं, ताकि जो है वो सांप के डसे से उसको एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाए। इसको प्याज को पानी में घोट लें आप ना, अच्छा, अब उसका जो पानी है ना उसको छिड़क लें आप। तो ऐसे छिड़कना है जहाँ पर इर्द गिर्द अपने कमरों के, अपने घर के, तो इंशाल्लाह सांप बिच्छू वगैरह से जो है हिफाजत रहेगी। खुसूसन जो गांव के लोग हैं मैं उनको अर्ज करूंगा कि अगर वो इस पर अमल करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसे कई टोटके हैं कि जो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर किए जाते हैं, तो अगर चाहेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान। इसी तरह बिल्लियाँ तंग करती हैं, बहुत से लोगों मैंने देखा सुर्ख मिर्च अपने जो है बॉटल्स में डाल कर ना वो उन्होंने घर के बाहर रख दी हैं, या मिर्च वगैरह डाल दी हैं। तो बिल्लियाँ बाज़ औक़ात क्या होती हैं कि बाहर रखे हुए कूड़ादान को वो छेड़ती हैं, फिर उनको मुतासिर कर देती हैं और फिर गंदगी फैल जाती है। तो अगर आप चाहें तो ये टोटका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह प्याज को घोट कर उसका पानी आप छिड़केंगे तो मूज़ी जानवरों से इंशाअल्लाह रहमान आपकी हिफाजत रहेगी। कराची में बिल्कुल हमारे शहरों के अंदर अमूमन अब जैसे बिच्छू वगैरह सांपों का तो इतना नहीं होता, लेकिन चूहे बहुत ज़्यादा बाद औक़ात आ जाते हैं ना, बिलखुसूस ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले इसमें बड़ी आजमाइश में मुब्तला हो जाते हैं। जब चूहों की कसरत होती है घरों में तो बड़े नुकसानात हो जाते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो उस पर भी यही अमल इख्तियार कर सकते हैं आप। ऐसे मूज़ी चीज़ों के लिए जिन चूज़ों से, देखिए हर चीज़ हर नुस्खे से नहीं जाएगी। बाज़ चीज़ें जो हैं आप अगर घर के बाहर डाल दें और वो चीज़ पर अमल नहीं होगा, जैसे मैंने बयान किया कि बिच्छू और सांप के हवाले से, बिल्ली का मैंने बयान किया वो सुर्ख मिर्च से दूर भागेगी। अगर आप सुर्ख मिर्च डाल लेते हैं या पानी रेड कलर का आप बाहर रख देते हैं आप, तो उससे जो है बिल्ली से आपकी हिफाजत रहेगी। ऐसी बिल्लियाँ जो आपको तंग करती हैं, चूहे ये नुकसान पहुँचाते हैं। इस तरह अच्छा ऑफिस वगैरह के लिए मैं ये बयान करूँगा, बाज़ लोग ऑफिस में खाना भी खा रहे होते हैं, वहीं ऐसे ही चल रहे हैं जनाब, और वहीं बैठकर खाना खा रहे हैं, तो आप चूहों को दावत दे रहे हैं। इसलिए ऐसी लाल बेग वगैरह आ जाती हैं। जहाँ खाने के ज़र्रात होंगे फिर इन चीज़ों को आप खुद ही दावत दे रहे हैं। तो आप ऐसे मकामात पर सफाई का एहतमाम करें और खाने का एहतमाम ज़रा सही जगह करें जहाँ आपका ऑफिस ना हो। सही है। प्याज का पानी फरमाया ना आपने, प्याज को घोट लें, उसका पानी इर्द गिर्द छिड़क लें, इंशाअल्लाह उसकी बू से ना वो जानवर भाग जाएंगे। सही, माशाअल्लाह। तो इसके मुताबिक अमल कीजिएगा, माशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। रूहानी इलाज भी माशाअल्लाह बयान किए जा रहे हैं, घरेलू इलाज भी बयान किए गए। और ये बात आपने बड़ी प्यारी इरशाद फरमाई हज़रत कि अपने डॉक्टर के मशवरे से ही ये अमल करना है। ऐसा ना हो कि जिसका जो दिल करे अपनी ही मर्ज़ी से है, अपने ही मिजाज से जो है ना ये इलाज शुरू कर दे। बहरहाल अगर इसकी मुकम्मल तफसील पढ़ना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको मशवरा दूँगा कि मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बड़ी शानदार, बड़ी लाजवाब तसनीफ़ है। किताब का नाम है घरेलू इलाज। ये आप मकतबतुल मदीना से भी हदियतन तलब फरमा सकते हैं, दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो रुकन शुरा ने तफसील इरशाद फरमाई ये माशाअल्लाह इसमें भी लिखी हुई है। मज़ीद आप तफसील जानना चाहते हैं या अभी ना समझ पाए हों, लिख ना पाए हों, तो आप ये किताब हासिल कर लीजिए, यहाँ से भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं मज़ीद आपके कॉल्स। जी, मेरी उम्र 38 साल है। कुछ दिनों से मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता रहता है, इसका कोई इलाज बताएं। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। जिस तरह आप लोगों की परेशानियां दूर कर रहे हैं, अल्लाह पाक आप लोगों की दुनिया व आखिरत की परेशानियां दूर फरमाए। और मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ भी कीजिएगा, नवाजिश होगी। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह रुकन शुरा करम फरमा है, दुआ भी करेंगे, सिलसिले में शामिल रहिएगा आप भी सिलसिले में। अगली कॉल दीजिएगा। जी, बेगम, ये मसला ये है कि मुझे कोई नौकरी वगैरह नहीं मिल रही। सही, अगली कॉल दीजिएगा। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है जिसका नाम कनीस फातिमा है, और इसको अभी जो है हर्निया डायग्नोज हुआ है, 2.5 साल की उम्र है। तो उसके हवाले से कोई रूहानी इलाज बता दीजिएगा। सही, इंशाअल्लाह रूहानी इलाज में अर्ज़ करता हूँ। अगली कॉल दीजिएगा। सैयद समीर अत्तारी, पीर कॉलोनी, कराची। रुकन शुरा हाजी इब्राहिम अत्तारी से एक बात कंफर्म करनी थी कि सुना है कि कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है, क्या ये दुरुस्त है? क्या हर बीमारी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके कुछ फवाइद भी बता दें, और आपसे दुआ की भी दरख्वास्त है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह करीम दुआ भी करवाएंगे। सैयद सगीर नाम आपने बताया, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इस्तिखारे नासिर भाई फरमा लीजिए। पहले ये इससे पहले भी एक इस्लामी भाई की कॉल थी, 38 साल बता रहे हैं कि उम्र है और इस उम्र में इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है।
دیکھیں اب جو صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے اس وقت، میں ہاسپٹل گیا تھا، اچھا، تو مجھے ایک ٹیکنیشین نے بتایا، جو کارڈیو کے اندر ہی میرا جانا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ 25 اور 28 سال کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، 15 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات جو میں نے پڑھی اس کے اندر، مطلب فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، اب جو ہے بچے گیم کھیل رہے ہیں اور گھنٹوں کھیل رہے ہیں. اچھا، والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بعض اوقات میں نے دیکھا ان کو ٹیبلٹس دیے ہوئے ہیں بچوں کو، اور بچے گھنٹوں کھیل رہے ہیں، والدین خوش ہیں کہ میرا بچہ مصروف ہے نا، وہ مصروف، اس کا ذہن کیپچر ہو گیا گیم کے اندر، اور پھر وہ کھا رہا ہے فاسٹ فوڈ. تو اب آپ غور کریں کہ 25 اور 28 سال کا ہم سنا نہیں کرتے تھے پہلے کہ ان کو کوئی ہارٹ کا مرض بھی ہوتا تھا، بچوں میں شوگر نہیں سنی تھی ہم نے، الامان والحفیظ. بچوں کو شوگر ہونا بہت زیادہ جو ہے والدین کے لیے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. بچوں کو ٹافی سے کیسے بچائیں گے آپ، بتائیں آپ میٹھا کھانے سے کیسے روکیں گے آپ؟ تو یہ ہمارے جو معاشرے میں چیزیں بڑھ رہی ہیں، میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتاؤں گا اور یہ ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کی کیئر کریں. ان کے ہاتھ میں موبائل دینا، ان کو ٹیبلٹ دینا اور اس سے بے فکر ہو جانا، یہ آپ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں اپنا، اور اپنے بچوں کا بھی نقصان کریں. ان باتوں کا خیال کریں. تو یہاں میں جو انہوں نے بتایا، اللہ ان کو صحت اور شفا کے حوالے سے معلوم. اچھا، بلڈ پریشر جو ہے یہ خاموش قاتل ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بچنا ہے ہم نے. اور پھر پہلے، سب سے پہلے میں نے کہا نا کہ پرہیز علاج ہے. آپ نمک بھی کھا رہے ہیں، آپ نے بروس بھی کھانا ہے. مجھے ایک بلڈ پریشر کے اسلامی بھائی نے مجھے فون کیا، مجھ سے کہنے لگے کہ جناب وہ مجھے ذرا پرابلم ہو گیا تھا، پھر اینڈ میں کہنا یار میں ایک بروس کھا لوں. یا اللہ. میں نے کہا یار آپ سب باتیں بھی کر رہے ہیں، وغیرہ میرا دل چاہ رہا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جو چائے کھائیں آپ، پھر اس کے لیے تیار بھی رہیں. تو آپ پرہیز بھی کریں، اور یہ نمک سے بھی پرہیز کریں، پیدل چلیں. اور میں اس درخت کے بارے میں جو پورا دواخانہ ہے آپ سمجھیں، اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں جو ہے پارک گیا، تو میں نے دیکھا کہ میں واک کر رہا تھا، تو مجھے کسی نے کہا بھائی دواخانے کے نیچے آپ رک کر سانس لینا. میں نے کہا کون سا دواخانہ؟ کہہ رہا یہ نیم کا درخت دواخانہ ہے جناب، اس کی کومپل بھی فائدے میں ہے، اس کا جو اس کی نبولی ہے وہ بھی فائدے میں ہے، اس کا پھل بھی فائدے میں ہے، تو اس کے نیچے سانس لینا یہ بھی فائدے میں ہے. تو یہ پورا دواخانہ ہے، آپ سمجھ لیں. ہاں، اس کی جو کومپل ہیں، آپ وہ جو بلڈ پریشر کے لیے میں بتا رہا ہوں، اپنے طبیب کے مشورے سے اس پر عمل کریں آپ، کہ 7 عدد کومپلیں لے لیں آپ اس کی. جب یہ اس کی نبولی بنتی ہے نا، اس کا پھل بنتا ہے، تو اس میں چھوٹی چھوٹی پتیاں ہوتی ہیں. یہ آپ 7 عدد کالی مرچوں کے ساتھ، وہ بھی 7 عدد لے لیں، 7 عدد کالی مرچیں اور 7 عدد نیم کی کومپلیں لے کر کھا لیں انشاءاللہ. یا آپ ان کومپلوں کا رس بھی لیں. ہے ذرا مشکل، کڑوا ہوتا ہے، مگر یقین جانیں آپ کی جو ہے وہ کئی امراض دور کر دے گا، جلدی امراض بھی دور کرے گا، شوگر میں بھی فائدہ مند ہے، اور جو ہے وہ بلڈ پریشر کے اندر بھی یہ فائدہ مند ہے. آپ یہ پی لیں اور انشاءاللہ الرحمن پیدل چلتے رہیں. ایک اور چیز بھی بیان کر دوں، آپ لہسن کا ایک جوا لے لیں آپ، اور وہ اس کو نگل لیں. آپ چبا کر کھائیں تو بہت اچھا ہے، چاہیں تو روٹی کے ساتھ اس کو آپ جو ہے نوالے میں لے لیں، اس کو کھا لیں. آپ دیکھیں یہ فری کے نسخے ہیں، کوئی فیس نہیں ہے اس کی. عموماً فری کے نسخوں پر عمل ذرا کم ہوتا ہے، تو بہرحال کوئی فیس نہیں جا رہی، مگر اس کا فائدہ آپ ضرور دیکھیں گے. میں آپ کو بتاؤں، امریکہ اور بہت سارے ملکوں کے اندر اب جو ہے وہ ہلدی کے کیپسول دیے جا رہے ہیں اور گارلک کی کیپسول بنا کر دیے جا رہے ہیں. اب دیکھیں ان کو سکھا کر اور کیپسول کی صورت میں دیا جا رہا ہے. آپ چاہیں تو اس کو فریش لے لیں، اس کا فائدہ ہوگا. پیدل چلیں، آپ کے بلڈ پریشر میں ضرور فائدہ حاصل ہوگا. اللہ آپ کو صحت اور شفا عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، استخاروں کے بھی کچھ جوابات تھے. عابد بھائی کا استخارہ کیے گئے، عابد بھائی کا تو استخارہ میں وقتی اسمائشی عابد بھائی، فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو، اللہ پاک کا صفاتی نام الباسط، یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد دونوں ہتھیلیوں پہ دم کریں، آپ اپنے چہرے پہ پھیر لیں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ روزگار کے اسباب جو بن نہیں پا رہے یہ بن جائیں گے، اور انشاءاللہ رزق میں بھی برکت ہوگی. صحیح. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ بچی کو ہرنیا کی پرابلم ہے اور یہ مرض بچی کو لگ گیا، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، چاہے ہرنیا کا معاملہ ہو یا کوئی اور اللہ نہ کرے بچوں کو مرض ہو چکا ہو نا، یہ صورتیں نوٹ کیجئے گا. یہ خاص بچوں کی بیماریوں کے حوالے سے یوں سمجھیے کہ بچوں کا روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں میں. وہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 4 صورتیں ہیں. قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت اور آخری تینوں قل، یہ آپ کے سامنے بھی ہیں صورتوں کے نام. یہ 3 مرتبہ صبح و شام 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ بچوں پر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں. بچے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور ہر قسم کے شر سے بچوں کی حفاظت رہے گی. تو بالخصوص جو گھر کے سرپرست ہیں، والدین ہیں، تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام یہ
پڑھ کر آپ ماشاءاللہ بچوں پہ دم کریں، ہر طرح کے شر سے ماشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے حضرت، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تصدیق کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ کلونجی کے حوالے سے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، ہر بیماری سے شفا ہے، کیا اس کے فوائد ہیں؟ میں چاہوں گا کہ اس کی کچھ فوائد بھی ارشاد فرما دیجیے۔ کالے دانے ہیں، اس کی بڑی سے فوائد ہیں، اور جو ہے وہ مفتی صاحب اس کی شرح میں فرماتے ہیں، جو بتایا نا کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے، تو اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ہر مرض سے مراد بلغمی اور رطوبت کے امراض ہیں۔ کلونجی گرم اور خشک ہوتی ہے، لہذا مرطوب اور سردی کی بیماریوں میں یہ فائدہ مند ہے۔ اور نہار منہ چٹکی بھر کلونجی تقریباً 12 قطرے اصلی شہد میں ملا کر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شہادت کی انگلی سے اس کو چاٹیے، یعنی اس میں کلونجی ملا لیں 12 دانے، اور انشاءاللہ اس سے کئی بیماریوں سے آپ کا تحفظ ہوگا۔ کلونجی کو جلا کر کھانا یہ بھی مرض میں فائدہ مند ہے۔ کلونجی کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کلونجی کو تیل میں جوش دے کر سر میں وہ تیل لگانے سے درد سر اور نزلہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر خشکی کی وجہ سے سر پر پپڑیاں بن گئی ہیں تو کلونجی کھانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اپنے طبیب سے آپ مشورہ کر لیں تو وہ آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ اس کے مشورے سے آپ عمل کریں گے۔ فوائد بے شمار ہیں اس کا، مگر جو ہے جس طرح مفتی صاحب نے بیان کیا کہ یہ بلغمی اور رطوبت کے امراض میں فائدہ مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے فوائد سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ آمین آمین۔ تو ماشاءاللہ یہ بھی استعمال کریں، لیکن طبیب کے مشورے سے۔ اس میں بھی چلے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں۔ اس کے بھی فوائد آپ نے تحریر فرمائے ہیں گھریلو علاج کتاب میں۔ اچھا، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ روحانی علاج بھی ہیں، دیسی علاج بھی ہیں، گھریلو علاج بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ گھر گھر میں اس کتاب کا یوں سمجھیے کہ ہونا ضروری ہے، ضرور حاصل کیجئے گا، پڑھیں، ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، استخاروں کے بھی کچھ جوابات تھے۔ عابد حسین میں کا استخارہ کیے ہے جی، تو عرض کر دیے کہ وقتی آزمائشیں اور آزمائشوں کے معاملات تھے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی علاج کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کیجئے گا۔ جی، مزید کالز دیجئے گا۔ جنید بھائی، اپنے آپ صاحب سے دعا بھی فرما دیجیے گا کہ یار پہلے بھی 2-3 ہفتے مجھے کمر اور مولوں کا درد ہوا تھا، ابھی 2-3 ہفتے سے مجھے بخار اتر رہا ہے چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے چڑھ رہا ہے، ابھی تو ذرا بہتر ہے، اور ٹیسٹ وغیرہ کروایا تھا 2-3، تو اس میں پلیٹلیٹس کافی کم ہو گئی تھی۔ تو باپو شریف آپ دعا بھی فرما دیجیے گا، ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ یہ سلیم بھائی ہیں جی، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، گزشتہ دنوں بھی بیمار تھے، پلیٹلیٹس بتا رہے ہیں کہ جسم کے ان کے کچھ کم ہو گئے ہیں، کافی کمزوری بھی ہو چکی ہے، دعاؤں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے، تو ان کو بھی کچھ مدنی پھول یا دعا فرما دیں ان کے لیے ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو صحت شفا دے، درازی عمر بالخیر دے۔ ہمارے پرانے جو ہیں اسلامی بھائیوں میں سے ہیں، سینئر ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ان کو صحت دے۔ اپنی جو ہے غذا پر آپ توجہ رکھیں انشاءاللہ۔ اگر شوگر نہیں ہے تو شہد کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، مگر طبیب کے مشورے سے آپ نے سب کام کرنے ہیں، پوچھنا ہے ڈاکٹر سے۔ بعض اوقات غذا پر توجہ نہیں ہوتی، صحیح، تو جو ہے وہ اس طرح پانی کم پیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کی جو ہے انشاءاللہ معاملات رہیں گے، اور پھر جو ہے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، ظاہر تشویش کی بات تو ہے جی، مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعا مانگنی ہے آپ کے لیے بھی انشاءاللہ۔ اجتماعی دعا میں بھی آپ کا وہ شامل کر لیتے ہیں۔ ابھی یہ موسم شروع ہو رہا ہے نا، جو بارشوں کا موسم، جی، اس کے بعد مختلف قسم کے پروانے اور یہ کیڑے وغیرہ نکل آتے ہیں، اسی طرح کھٹمل ہو جاتے ہیں بعض گھروں کے اندر، یا جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ جانور نکل آتے ہیں، تو آپ کلونجی کی دھونی دے دیں گھر کے اندر، مچھر بھی انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس کا بہت آسان طریقہ، کوئلے پر آپ کلونجی ڈال دیں آپ، اور اس کی دھونی گھر میں آپ کر لیں تو انشاءاللہ اس سے مچھر بھاگ جائیں گے اور فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑا پیارا آپ نے یہ علاج ارشاد فرمایا کہ بالخصوص گھروں میں رہنے والے مچھروں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو مچھر بھگانے کا بھی علاج آپ کو بتا دیا گیا کہ کوئلے کے پر آپ نے کلونجی ڈال کر اس کی دھونی آپ نے دے دینی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بخور کی، لوبان کی، مختلف قسم کی دھونیاں دی جاتی ہیں نا، خوشبو وغیرہ کی، تو آپ کلونجی کی دھونی دیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو کال آئی تھی ہمارے سلیم بھائی کی، دعا بھی کرواتے ہیں رکن شورا سے۔ وظیفہ چلے میں عرض کر دیتا ہوں، جسم کے پلیٹلیٹس اگر کم ہو جائیں، بعض اوقات وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے، کمزوری طاری ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ درود شفائے امراض، مدنی پنصورہ میں بھی یہ موجود ہے، مدنی پنصورہ کا باب ہے فیضان درود، اس میں یہ درود شفائے امراض لکھا ہے، اور اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے موت کے سوا ہر بیماری میں شفا ہے۔ تو درود شفا امراض آپ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین، سلسلے کا وقت
اختتام کی جانب ہے کئی اسلامی بھائی دعاؤں کے حوالے سے میسیجز بھی کرتے ہیں، کئی کالز بھی آئیں دعاؤں کے حوالے سے کہا خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے اور بالعموم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے سب کے لیے دعا بھی یہ فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اے کریم رحیم رحمان، تیرے بندے پریشان ہیں بیماریوں کی وجہ سے، اے اللہ قرض کی وجہ سے، اے اللہ گھریلو مسائل کی وجہ سے، مالک تو سب جانتا ہے۔ اے اللہ ہمارے کئی بھائیوں نے ہمیں کال ریکارڈ کروا کر دعا کے لیے کہا ہے، محمد رضوان تنگ دستی اور قرض سے نجات چاہتے ہیں، اللہ کرم کر دے ان کی تنگ دستی دور ہو جائے، قرض سے نجات مل جائے، ارسلان کو نیند کی کمی سے نجات مل جائے، نور انجم بھائی کو درد سر سے شفا مل جائے، اور اسلامی بہنوں نے بھی شادی میں رکاوٹ کے لیے کہا ہے اللہ ان کی رکاوٹیں دور ہوں، نیک صالح رشتے مل جائیں، زاہد بھائی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں، ہمارے سلیم بھائی بیمار ہیں اللہ ان کے پلیٹلیٹس جو بلڈ کے ہیں کم اے اللہ پورے ہو جائیں، اے اللہ شفا مل جائے، مدثر بھائی کو روزگار مل جائے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اے اللہ بلڈ پریشر کے مریضوں کو شفا دے دے، اے اللہ جو ہرنیا کے مرض میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کو ہرنیا کا مرض ان کا دور ہو جائے۔ سمیر بھائی نے گھر کے افراد کے لیے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب کے لیے خیر ہو، اے اللہ بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے، مولا ہماری دعائیں قبول فرما، جو ہمارے ساتھ شامل ہیں ہاتھ اٹھا کر سر جھکا کر تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا عطا کر دے، کرم کر دے، بیماریاں اور قرض داریاں اور پریشانیاں دور کر دے اور رحمت کی نگاہ فرما دے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔